معصومین کے لیے، وہ پالستان سے تعلق ہے، وہ لبنان میں ہے، وہ غزہ میں ہے، اور ان بالخصوص ان آبا کے لیے جو آج ہم میں نہیں مرحوم ہو گئے، جن کا تعلق آپ سب سے ہے، ایثار ثواب اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش کی ایک بار بجائے ہم 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ اور بیوی اسلام اللہ قیامت میں زمین ہے سنو جگر اور ماں کے بیٹو، تمہاری حسرت نہیں سزا۔ وہ جس کا غلام غازی، اب نسبت دیکھیے گا جناب عباس کی اور جناب امام حسین علیہ السلام کی، وہ جس کا غلام غازی، تمہیں نہیں پتا وہ حسین کیا ہے، ان نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ حضرات محترم، علامہ سید محسن رضا کاظمی 4 میں سمجھتا ہوں، میں بھی ناظر بخاری صاحب سے بات کر رہا تھا، بعض سے دن بھی بیٹھے ہیں، مثلا 4 اشعے ہیں مکمل علی مسجد میں ان کے خطاب ہو گئے۔ فیصل آباد کا کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی امام بار کا کوئی کونا ایسا ہوگا جس میں ان کا خطاب نہ ہوا ہو۔ بڑے مانوس ہیں ہم علی مسجد والے بھی اور اہل فیصل آباد والے بھی، اگر میں مجموعی طور پہ بات کروں۔ مولا ان کو سلامت رکھے۔ لب و لہجہ جو ہے اس میں متانت بھرا تو ہے لیکن اگریسو ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش کہ آپ کی اس مخصوص مجلس سے ہم سے خطاب فرمائیں، اور ایام فاطمہ کا حوالہ ہے، یہی ان کا موضوع ہے۔ مثلا میں اس کی جو ہماری ایڈ پڑھا تھا کہ باغ فدق جو ہے اس حوالے سے یہ ہمیں نوازیں گے، آپ سے گزارش کہ ہم سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ قائم آل محمد علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات۔ سرے محشر کو اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، سرے محشر کو اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر پلہ نہیں بنتا۔ تم منت کر، مرادیں کر، دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا۔ علی حق نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدۃ صدیقۃ طاہرۃ طیبۃ راضیۃ المرضیہ بطول العذراء عن فاطمۃ الزہراء۔ صلی علی وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعداء فاطمة الزهراء ومقصر فضائلها
ومنکر ولایتها اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ. صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوشنودی حضرت زہرا کے لیے، اس مجلس عزا، اس فرش عزا کی قبولیت کے لیے تمام حاضرین کی تشریف آوری، تمام پڑھنے والوں کی پڑھائی، بانیان کی یہ کاوش، یہ محنت، یہ عبادت یوسف سیدہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے دنیا بھر کے تمام مظلومین اسپیشلی شیعیان حیدر کرار کی امداد کے لیے، زیارت کربلا معلیٰ کی سعادت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مل کے صلوات. ہمارے دیگر زحمت نہ سمجھیں تو اپنے ذہنوں میں مقام فاطمی کو رکھتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھیے برذات فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد. تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں فاطمی پیدا کیا ہے. دیکھیے انسانوں میں بڑے قبیلے بنے. اللہ نے پوری کائنات میں جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا، بلکہ یوں کہوں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے سب کو برابر نہیں رکھا، بلکہ ان میں سے حضرت انسان کو عطا کرنے پہ آیا تو اشرف بنا دیا. اب اس نے جب تمام انسانوں کو دیکھا تو چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں مزید عطا کروں، تو انہیں اپنے حبیب کی امت میں لا کے مسلمان بنا دیا. پھر اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو بھی برابر نہیں رکھنا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ سب برابر ہوں. مسلمانوں میں بھی اس نے چاہا کہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں جنہیں اور عطا کروں. ناز کرو پھر اللہ نے تمہیں اور مجھے چنا، علی دے کے مومن بنا دیا. یہ اس کی عطا ہے، عطا پہ عطا، عطا پہ عطا. پھر جب اس نے مومنین کو دیکھا بن آنکھوں کے، چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر اس نے مومنوں میں سے بعض کو یقین کی دولت عطا کر کے منزل ایقان پہ فائز کیا. منزل مخلوق سے منزل انسانیت، منزل انسانیت سے منزل اسلام، منزل اسلام سے منزل ایمان، منزل ایمان سے منزل ایقان. پھر جن جن کو یقین کی دولت عطا کی، چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں مزید عطا کروں. پھر اس نے ان میں سے بعض کو چن کے ولایت دے کے اپنا ولی بنا دیا. یہ اس کی عطا ہے. پھر اس نے چاہا جن جن کو دے دیا ہے ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں مزید عطا کروں. عطا وہ کر رہا ہے جس کے خزانے میں کمی نہیں، اور چاہتا ہے کہ میں ایک سے بڑھ کے عطا کرتا جاؤں. پھر اس نے ان تمام ولایت والوں کو، یقین والوں کو، ایمان والوں کو، ان کو چنا. ان میں سے بعض کو چنا تو 1,24,000 کو نبوت عطا کر دی. اب جملہ سمجھیے گا، ایمان پہلے ملا، نبوت بعد میں ملی. بلکہ تعبیر بدل دوں، علی پہلے ملا، نبوت بعد میں ملی ہے. مولا سلامت. اب 1,24,000 کو دیکھتا گیا، چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں. پھر اس نے ان میں سے 313 کو چن کے رسالت عطا کر دی، اپنا رسول بنا دیا. پھر 313 پورے جہاں میں سے
313 کو دیکھا، چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، پھر اس نے ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر چن کے صاحب شریعت بنا دیا۔ اب ان 5 میں سے اس نے چاہا کہ ان میں بھی کوئی ایک ایسا ہو کہ جو باقی سب سے افضل ہو، پھر حبیب کو چن کے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اب سنے وہ بندہ جو ذکر فاطمہ سننے آیا ہے، تمام مخلوقات میں سے کچھ کو دینا چاہا، انسانیت عطا کی، انسانوں میں سے کچھ کو عطا کرنے پہ آیا تو اسلام عطا کیا، اسلام والوں میں کچھ کو دینے پہ آیا تو ایمان عطا کیا، پھر ایمان والوں میں کچھ کو عطا کرنے پہ آیا تو ایقان یقین عطا کیا، یقین والوں کو کچھ دینے پہ آیا تو ولایت عطا کر دی، ولایت والوں میں سے کچھ دینے کو آیا، کچھ کو دینے کو آیا تو نبوت عطا کر دی، نبوت والوں میں سے کچھ کو مزید عطا کرنے پہ آیا تو رسالت عطا کر دی، رسالت والوں میں بعض کو اور عطا کرنا چاہا تو 5 اولو العزم پیغمبر بنا دیے، ان 5 میں سے ایک کو چنا تو محمد بنا دیا۔ اب جب منزل معراج عطا پہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھا، چاہا اسے بھی تو کچھ عطا کرو، تب کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ بطول لینے کے لیے پہلے اتنا بلند ہونا پڑے گا کہ جس کے آگے بلندیاں ہی ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کی بات شروع ہوئی تھی، انسانیت چلی ہے، چونکہ موضوع یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، تاریخ فدق، میں اس پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انسانیت کی ابتدا بظاہر ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم کے بعد بھی ایک نبی آئے جنہیں آدم ثانی کا لقب ملا، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کو آدم ثانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ انسانیت جو آدم نبی کے دور میں چلی تھی، وہ نوح نبی کے دور میں موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ ایک کشتی بنا دی نوح نے اللہ کے حکم سے، کہا آ جاؤ اس میں تو بچ جاؤ گے، ہٹ گئے رہ گئے تو مر جاؤ گے۔ اب جو آ گئے انسان وہ بچ گئے اور جو رہ گئے وہ مر گئے، یعنی انسانیت کی بقا اس کشتی میں ہے۔ اس لیے نوح کو بھی آدم ثانی کہا جانے لگا، دوسرا آدم۔ انسان وہ بچے گا جو کشتی میں آئے گا، اور جو کشتی میں نہیں آئے ان میں بڑے بڑے اپنے تھے مگر مر گئے، ہلاک ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، مٹ گئے، انسانیت صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ کیوں؟ حالانکہ نوح کے لگتے تھے، کشتی میں نہیں آئے تھے۔ اللہ یہاں یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی میرے نبی کا کیا لگتا ہے، اللہ یہ دیکھے گا کشتی میں کون آتا ہے۔ فیصلہ آباد والوں اب پتا چلا نبی نے کیوں فرمایا انا مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ بچنا ہے، بلکہ جملہ بدل کے کہو انسان بننا ہے تو اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ محمد کا کیا لگتا ہے، بلکہ مجلس سے متصل جملہ پڑھ دوں، اللہ یہ نہیں دیکھے گا رسول کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھے گا بطول کا کیا لگتا ہے۔ کشتی اہل بیت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافس، ایک کا نام تھا کنعان۔ یہ جو سام ہے اس کے سر پہ حضرت کے بعد تاج نبوت آیا۔ اللہ نے یہ سام کو 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک کا نام تھا لاود۔ پھر لاود کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، جس میں ایک کا نام تھا املیک، ایک کا نام تھا تسم، ایک کا نام تھا امیم۔
یہ جو املیک ہے یہ قوم ایمالکا کا جد ہے. تسم کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. امیم بنی امیم کا جد ہے. قوم ایمالکا کا تعارف میں کرواتا چلوں. قوم ایمالکا کی وہی عادتیں تھیں جو قوم عاد اور قوم سمود کی تھیں. قوم ایمالکا بنی اسرائیل کی دشمن تھی. اس نے حضرت موسیٰ سے کئی جنگیں کی تھیں، اور جب حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا تب قوم ایمالکا کے اکثر لوگ شام کے علاقے میں رہتے تھے، اور قوم ایمالکا کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے زمانے میں بادشاہی کی تھی. قوم ایمالکا، یہ جو املیک جس کی نسل قوم ایمالکا بنی، اس املیک کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے. ان میں سے ایک شخصیت آئی جس کا نام تھا حام. حام بن املیک، یعنی ایک تو وہ حام ہے جو حضرت نوح کا بیٹا، حام، سام، یافس، کنعان، اور یہاں بھی ایک حام آیا ہے جو حضرت املیک کا بیٹا ہے، یعنی حام بن املیک. حام کو اللہ نے 5 اولادیں عطا کی، جن میں ایک بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں. بیٹی کا نام تھا سلمہ بنت حام، اور جو 4 بیٹے ہیں ان میں ایک کا نام ہے غمیم، غمیم یا غمیم، غین میم یہ میم، غمیم. ایک کا نام تھا مغل، ایک کا نام تھا فائد، اور آخری بیٹے کا نام تھا فدق. یعنی یہ فدق بن حام بن املیک بن لاود بن سام بن نوح. یہ جو فدق تھا، فدق نے ایک ایسی زمین پہ رہنا شروع کیا جو مدینے سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر اور خیبر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. فدق بن حام نے وہاں رہنا شروع کیا. اتنا عرصہ رہا کہ اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑ گیا فدق. یعنی فدق بن حام کے رہنے سے اس جگہ کا نام پڑ گیا فدق. فدق بھی کہا جاتا ہے، البتہ صحیح تلفظ فدق ہے. فدق، فدق نے وہاں رہنا شروع کیا. اچھا، فدق کے رہنے سے جو قوم ایمالکا کے لوگ تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے، چونکہ خاندان ایک تھا. قوم ایمالکا نے بڑا عرصہ یہاں رہنا چاہا، رہے بھی. کافی عرصے کے بعد وہاں عرب کا ایک بادشاہ آیا جس کا نام تاریخ نے بابل لکھا ہے. چونکہ عرب کا بادشاہ تھا، اس نے وہاں کی قوم ایمالکا سے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں صرف میں رہوں گا. بادشاہ 10 سال رہا. 10 سال رہنے کے بعد یہ مر گیا. پھر یہاں یہودیوں نے آنا شروع کیا، اور یہودی کئی عرصہ یہاں رہتے رہے. یہودیوں نے یہاں رہنا کیوں شروع کیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں نے تورات کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس میں یہ نشانیاں ہوں گی، اور وہ مدینے کی سرزمین سے مبعوث ہوگا. یہودیوں میں سے بعض طبقے نے مدینے میں رہنا شروع کیا، بعض نے خیبر میں، اور بعض نے فدق میں. ان کے رہنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ جس نبی نے آنا ہے وہ ہم میں سے ہو. اس لیے انہوں نے یہاں اپنا گھیراؤ پڑاؤ ڈال دیا اور یہاں یہودیوں نے رہنا شروع کیا. یہودی کافی عرصہ رہتے رہے، اور اس زمین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین زرخیز بہت تھی، اور جو نچلا طبقہ تھا انسانوں میں ان کی محنت شاقہ، یعنی شوقین تھے وہ محنت کرنے کے، محنت شاقہ کے نتیجے میں یہاں کھجوریں اگنا شروع ہو گئیں زمین کی زرخیزی کی وجہ سے. اور یہ وہ زمین تھی کہ جس کی کھجوریں پورے عرب میں مشہور تھیں. جو وہاں سے گزرتا تھا کھجوریں لے کر اسپیشل اپنے گھر میں جاتا تھا اور بچوں کو بانٹتے ہوئے کہتا تھا کھاؤ یہ فدق کی کھجوریں ہیں.
کھجوروں میں ایک کھجور ہے، قسم ہے اجوا. یہ اجوا یہیں سے اگا کرتی تھی، فدق سے اجوا مشہور تھی. پاک پیغمبر نے اپنے زمانے میں اس سرزمین پہ 11 کھجوروں کے درخت 11 درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے. اولاد فاطمیہ جب حج کا موسم آتا، پوری دنیا سے لوگ حج کی طرف جاتے، تو وہ ان 11 درختوں سے اگی ہوئی کھجوریں انہیں تحفے کے طور پہ دیتے تھے کہ ہمارے نانا کے ہاتھوں سے کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق درہم و دینار کے ذریعے اولاد فاطمہ کی خدمت کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے. اس زمین میں کپڑا بنا جاتا تھا، وہ بڑا مشہور تھا. کپڑے کے لحاظ سے، چادر کے لحاظ سے اور کھجوروں کے لحاظ سے یہ سرزمین پورے عرب میں اپنی شہرت پا چکی. سن 6 ہجری میں اس سرزمین کی کھجوروں کے درختوں کی وہی تعداد تھی جو کوفہ کے درختوں کی تعداد تھی، اور وہی آمدنی اس سرزمین سے ہوتی تھی جو سالانہ آمدنی سرزمین کوفہ کے درختوں کی ہوا کرتی تھی. بعض روایات میں ہے کہ فدق کی سرزمین سے سالانہ آمدنی 20,000 دینار تھی. ایک روایت میں ہے کہ نہیں 70,000 دینار تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں 1,20,000 دینار تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس دور کے دینار کی شاید بچوں کو سمجھ نہ آئے، میں اس دور کے اور آج کے دن کے مطابق بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں 120 دینار کتنی رقم بنتی تھی. میں نے بڑی محنت کی ہے، اگر آپ آمادہ ہیں تو میں وہ رقم آج بتانا چاہتا ہوں. صلوات بھیجیے مل کے بآواز بلند. ایک 1,20,000 دینار کو اگر ہم سامنے رکھیں، یہ دینار کیا ہوتا ہے میرے بچوں؟ دینار ایک مسکال کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مسکال 4.25 گرام کا ہوتا ہے. توجہ ہے؟ یعنی 1,20,000 مسکال ضرب 4.25 تو بنتے ہیں 5,10,000 گرام. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ایک تولہ ہے وہ 11 گرام کا ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ اب اگر ہم ان گراموں کے تولے بنائیں تو 5,10,000 کے تولے بنائیں، یعنی 11 کو تقسیم کریں 5,10,000 پہ تو بنتے ہیں 43,724 کل تولے. 43,724 43,724 تولے. اور آج کی تاریخ میں، بلکہ یہ کل کے ریٹ کے مطابق، کل جو ہم نے حساب کیا تھا گوگل میں جو چیک کیا تھا کہ آج کی تاریخ میں تولے کا ریٹ کیا ہے، وہ ہمیں ملا 2,58,316 روپے. اگر کوئی سنیارہ یہاں بیٹھا ہے تو تائید کر دے گا. کتنا؟ 2,58,316 اتنے کا تولہ کل کی تاریخ. آج کل ایک ہی ہوگا. اب کل تولے بنے ہیں 43,724. آج کے ریٹ کے مطابق ہے 2,58,316. اب اگر ہم کل تولے کو آج کے ریٹ سے ملٹیپل ضرب کریں تو نتیجہ یعنی 43,724 ضرب 2,58,316 تو نتیجہ نکلتا ہے 11,29,64,08,784. یہ سالانہ آمدنی تھی فدق کی زمین کی جو بطول کے گھر آیا کرتی تھی. اب مجھے وہ 4 مصرے کہنے دیجئے، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال،
کیا لا لام عین لام والا دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ اور میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہیں سی مکدی میرا مولا علی ہے تے خیبر دی جنگ مک گئی تے رولا پی گیا حیدر 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 حیدر. میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ اور میں تھا فقیر لیکن جب سے تیری نوکری ملی تبدیل ہو گئے میرے حالات فاطمہ. تو یہ وہ رقم تھی جو سیدہ کے گھر آیا کرتی تھی. اچھا یہ فدق کو فتح کس طرح کیا گیا؟ فدق رسول کی ملکیت میں کیسے آیا؟ یہ جو خیبر اور فدق ان کے درمیان ہے 10 کلومیٹر کا فاصلہ. کچھ یہودی خیبر میں رہتے تھے کچھ یہودی فدق میں رہتے تھے. خیبر میں 7 قلعے تھے یہودیوں کے جن میں 14,000 آبادی تھی یہودیوں کی. یہاں بھی یہودی وہاں بھی یہودی. ایک غلط فہمی یہودیوں میں پیدا ہوئی کہ یہ صلح حدیبیہ مسلمانوں نے کی ہے, یہ مسلمانوں نے مغلوب ہو کے مرعوب ہو کے کی ہے. کمزور تھے, کمزوری کی بنا پر انہوں نے صلح کر لی مشرکین کے ساتھ اور اسی مسلمانوں کی کمزوری پہ محمول کرتے ہوئے انہوں نے یہ سازش کی کہ چونکہ مسلمان کمزور ہیں ہم مدینے پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ ان میں وہ یہودی بھی تھے جنہیں جلا وطن کے بعد مدینے سے نکال کے یہاں بھیجا گیا تھا اور یہ وہ بدلہ اتارنا چاہتے تھے. فدق کے یہودیوں کو پتا چلا کہ خیبر کے یہودی تیار ہو گئے ہیں مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, تو فدق کے یہودیوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ ہم خیبر کے یہودیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے. اسلحے اس دور میں خیبر کی نسبت فدق والوں کے پاس زیادہ تھے. انہوں نے کہا ہم خیبر کے یہودیوں کی مدد اس اسلحے کے ذریعے کریں گے کہ وہ مدینے پہ حملہ کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ خبر مدینے میں مصطفیٰ تک پہنچ گئی کہ فدق کے لوگ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. نبی نے فدق کی جانب اسے ہی بھیجا جسے ہر جگہ بھیجا کرتے تھے. امیر المومنین سے فرمایا کہ 100 بندوں کا دستہ لے کر فدق کی جانب جائیے. دور سے فدق کے یہودیوں نے جب علی کو آتا دیکھا تو فدق چھوڑ کے بھاگ گئے. یہودیوں کا کام ہی بھاگنا ہوتا ہے. بھاگ گئے. علی کا آنا بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے جگہ خالی ہو گئی, چونکہ وہ پھر مال غنیمت میں ان کا مال آ گیا. علی نے اٹھایا, سارے صحابہ نے جو علی مولا کے ساتھ تھے مال غنیمت کے طور پہ وہ مال لیا اور مسلمانوں میں ابھی فدق فتح نہیں ہوا, وہ اٹھایا اور مال غنیمت کے طور پہ وہ مال لے گئے اور مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا. جنگ خیبر آ گئی. جنگ خیبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ فدق کے یہودی ڈر گئے کہ خیبر کے تو بڑے پہلوان بنا کرتے تھے, بڑے بڑے پہلوان علی کے ہاتھوں مارے گئے. جب خیبر کے یہودی مارے گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اب ان کے اندر خوف لرزہ طاری ہو گیا کہ اگر یہ بات زیادہ نکل گئی کہ ہم نے خیبر والوں کی مدد کرنی ہے یا کی ہے تو مدینے کے مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ان لوگوں نے میٹنگ کی اور ایک نمائندہ مدینے میں پاک پیغمبر کے پاس بھیجا اور جا کے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں کہ فدق کے یہودیوں نے یہ طے کیا ہے کہ فدق کی آدھی زمین ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ لے لیجئے, اور جو بھی اس کا منافع ہوگا وہ ہم اور آپ آپس میں بانٹیں گے. کاشتکاری ہم کیا کریں گے مگر جو منافع ہوگا وہ ہم آپس میں بانٹ دیا کریں گے.
وہ آئے, پیغمبر نے قبول کیا, تھوڑا سا نبی مسکرائے. علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ رحمہ نے, ان کی کتاب ہے فدق, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے یہاں جو نمائندہ بھیجا اس نے ساری زمین مسلمانوں کو یعنی پاک پیغمبر کے حوالے کر دی, ہبا کر دی, لیکن بعض نے لکھا کہ آدھی زمین ابھی کی. مولا امیر نے چند دنوں کے بعد پھر اپنا نمائندہ بھیجا, میں نے نام نہیں لیا اور شاہ صاحب نے کہہ دیا ماشاءاللہ, کیونکہ اس نمائندے کا نام تھا علی. جب علی مولا وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں کو, بڑے بڑے سرداروں کو پاس بٹھا کے نبی کے اس بھیجے ہوئے نمائندے نے فرمایا کہ کل تم نے نمائندہ بھیجا تھا, آج میں نبی کا نمائندہ بن کر آیا ہوں, تو ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ کاشتکاری کیا کرو, جو نتیجہ نکلے گا, جو منافع ہوگا, آدھا ہمارے حوالے آدھا تمہارے حوالے. کاشتکاری کرتے رہے. مسلمانوں کا اتنا ڈر اور اتنا روب تھا ان کے اوپر, اور وہ ڈر صرف علی کی وجہ سے تھا. انہوں نے چند بندوں کو تیار کیا اور مسلمانوں کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا, اے محمد, ہم یہ ساری زمین آپ کو ہبا کرتے ہیں. اور تمام مسلمانوں کے علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جو زمین, جو مال, جو جاگیر مسلمانوں کے قافلے, مسلمانوں کی جدوجہد, مسلمانوں کی کاوش کے نتیجے میں حاصل کیا جائے, وہ مال غنیمت کہلائے گا اور سب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جو اس کام میں شریک ہیں. لیکن جو مال نبی کو کوئی عطا کرے, نبی کو ہبا کرے, اس میں کسی مسلمان کی تلوار بھی نہ نکلی ہو. ویسے آپس کی بات ہے, غنیمت میں بھی نہیں نکلتی تھی, نہ گھوڑا خرچ ہوا ہو, نہ اونٹ کا خرچہ, نہ آنے جانے کا خرچہ, نہ کوئی فکر ہو, کچھ بھی نہ لگا ہو, اور غیر نبی کو ہبا کر دے, اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں, بلکہ وہ نبی کی ذاتی ملکیت ہے. زمانے والوں, فتح تمہارے بڑوں کی محنت سے حاصل نہیں ہوا, علی کے ڈر سے فتح کے یہودیوں نے فتح کی زمین محمد کو ہبا کی ہے. جو نبی کی ذاتی ملکیت بن گئی. اب نبی کی ملکیت بن گئی. 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا اور اسی دوران یہ فتح کا واقعہ پیش آیا. یہ سارا حصہ 14 ذی الحج 7 ہجری. نبی کافی دن خیبر کی مسافت کے بعد تھکے اسی کے دروازے پر آئے جس کے گھر کی مالکن کو دیکھ کے تھکاوٹ دور ہوتی. اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے اور اسپیشلی چھوٹی اولاد ہو. آپ جانتے ہیں صبح کا بندہ گھر سے نکلا ہو, شام کو گھر آئے بیٹی بیٹا دیکھے, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. باپ ہو محمد جیسا, بیٹی ہو فاطمہ جیسی, اور جس باپ کا اصول یہ تھا کہ روزانہ نماز پہلے پڑھتے تھے, سلام, نماز بعد میں پڑھتے تھے, سلام پہلے کرتے تھے, انما کی آیت پڑھتے. لیکن آج کافی دن ہو گئے, خیبر میں گزر گئے, اب تھکاوٹ بھی ہے, جسم لاغر بھی ہے. دروازہ سیدہ پہ آ گئے, دق الباب کیا, سیدہ نے دروازہ کھولا, نبی نے انما کی آیت پڑھ کے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ کہہ کے داخلہ, اذن دخول. اب نبی اندر گئے. بیٹی کو بڑے عرصے کے بعد اپنی جائے سکون سینہ پدر ملا, اپنا سر بابا کے سینے کے ساتھ لگایا. باپ نے بیٹی کو پیار کیا, بیٹھ گئے. باپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ, بیٹی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ. اتنے میں کیا دیکھا کہ ام ایمن بھی وہیں پہ موجود تھی, جس نے کہا تھا یا رسول اللہ, میں بطول کے چہرے کی زیارت کرنے آپ کے گھر آئی ہوئی ہوں. سیدہ کے گھر بطول کے چہرے کی زیارت عبادت ہے, کیونکہ یہ کف ہے علی کا, اور جو علی کی فضیلت ہے اس میں شریک ہے زہرا. دیکھیے ہمارے ہاں جو کف بنائے جاتے ہیں نا, ہم اگر بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنا چاہیں تو یہ دیکھتے ہیں بھائی بیٹے والے اتنے امیر ہیں, بیٹی والوں کو بھی ہونا چاہیے, بیٹی والوں کے پاس گاڑیاں ہیں, بیٹے والوں کو بھی ہونا چاہیے, بیٹی اتنی پڑھی لکھی ہے, لڑکا بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے, لڑکا ان پڑھ ہے, چلو بیٹی بھی ان پڑھ. ہم معیار مادی بناتے ہیں.
لیکن سیدہ کے اور علی کے کف میں یہ نہیں دیکھا جاتا گھر کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، خچر کتنے ہیں، نہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے علم علی کتنا ہے، علم زہرا کتنا ہے، عبادت علی کتنی ہے، عبادت زہرا کتنی ہے، سخاوت علی کتنی ہے، سخاوت زہرا کتنی ہے، شجاعت علی کتنی ہے، شجاعت زہرا کتنی ہے۔ اور یاد رکھیے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں گا، وضاحت نہیں کروں گا۔ ایک مرد اور ایک مستور ایک گھر میں جتنے بڑے بھی عبادت گزار ہو، ہر وقت عبادت کرتے رہے، عورت جتنا بھی چاہے وہ عبادت میں مرد سے، شوہر سے آگے بڑھ نہیں سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مہینے میں کچھ دن مصلی سے دور ہونا پڑتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری بیٹی علی کے برابر ہے، اور علی وہ ہے، بہت شکریہ، علی وہ ہے جو جاگے تو بھی عبادت، جو سوئے تو بھی عبادت۔ بھائی میں اپنی بات بتاؤں، آپ کو اپنی بات بتاؤں، اگر مجھے ہفتہ 10 دن ہو جائے نا لیٹ نائٹ مجلس پڑھتے ہوئے، رات مشکل ہو جاتی ہے 11ویں دن سویا نہیں جاتا، کیونکہ عادت ہوتی ہے جاگنے کی۔ علی عادتاً نہیں سوئے تھے، علی عادتاً سوتے تو علی کی آنکھ نہ لگتی، کیونکہ سونا جاگنا بندے کے اختیار میں نہیں، نیند آ جائے غالب ہو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، لیکن خدا کی قسم علی سویا ایسے جیسے روزانہ یہی سویا کرتا تھا۔ کیوں؟ علی کا کام تھا عبادت، جاگے تو بھی عبادت، سوئے تو بھی عبادت۔ علی عادتاً نہیں عبادتاً سو رہے ہیں، کیوں؟ یہاں سویا تھا محمد کی جان بچانے کے لیے، محمد کس کا نبی اللہ کا، علی سوئے تو بھی قربت اللہ، مصلی پہ جاگے تو بھی قربت اللہ۔ سبحان اللہ، نگر نگر گلی گلی جدھر جدھر ہوا چلی ایمان علی کنارے ہے ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا اسلام کی ذات پر بلند تر بھائی جہاں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہاں سیدہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت میں کف ہے، برابر ہیں۔ ابھی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو چلو مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ عرب کی عورتیں اکٹھی ہو کے بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس آئیں اور آ کے عرض کیا، اے نبی کی زوجہ، اے ابو بکر کی بیٹی، ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتاؤ۔ پلٹ کے بی بی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی، صدقے جاؤں میں آپ کے ان سماعتوں میں میرا سلام ہے، نہیں، انہوں نے کہا نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتاؤ۔ بی بی عائشہ نے کہا ابھی اللہ نے مجھے وہ سوال ہی نہیں دی جس سے فضائل زہرا بیان کر سکو۔ انہوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دو۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی بی بی عائشہ نے کہا کہ سنو اس کی فضیلت میں کیا پڑھوں، صلت الظہر ثم فرضت الحسن ثم صلت العصر۔ ابھی ظہر کر کے بیٹھی تھی کہ حسن آ گیا، عصر بھی قضا نہیں، روزہ بھی قضا نہیں۔ 15 رمضان 15 رمضان 15 رمضان مولا حسن کے آنے کی تاریخ 15 رمضان کو بطول کا بڑا بیٹا آیا۔ 15 رمضان واجب روزہ ہے، جو نماز پڑھ سکتی ہے کیا روزہ نہیں رکھ سکتی؟ تو اس کا مطلب ہے حالت روزہ میں، حالت مصلی پہ، حالت سجدہ میں اللہ نے قلب سیدہ پہ قرآن ناطق کو بھیجا تھا۔ عبادت میں برابر، کف ہے نا، کف سخاوت میں برابر۔ یہ جو انگوٹھی میں نے ہاتھ میں پہنی ہے نا، یہ میں نے مشہد مقدس سے خریدی تھی، یہ والی
اور یہ والی مجھے تحفہ کی گئی تھی. یہ جو مشہد مقدس سے میں نے خریدی، پتھر ہے، اوپر معصوم کا نام لکھا ہے. اس کی اپنی فضیلت. جانتے ہو جو علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ کون سی تھی؟ یہ وہ انگوٹھی تھی جو سلیمان نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جس انگوٹھی سے سلیمان نبی حکومت کیا کرتے تھے. چرند پرند دریاؤں ہواؤں فضاؤں پہ قبضہ سلیمان نبی کا. وہ انگوٹھی قیمتی شے علی صدقے میں خیرات میں فقیروں کو بانٹا کرتا ہے. اتنا بڑا سخی ہے علی. اور سنو گے سیدہ کی سخاوت. شادی ہوئی دوسرے دن رسول آئے. کیا دیکھا کہ رسول کی بیٹی نے پرانا جوڑا پہنا ہوا ہے. حیران پریشان باپ نے دیکھ کے کہا بیٹی فاطمہ ابھی تو دوسرا دن ہے شادی کا، نیا جوڑا کیا؟ فرمایا وہ فقیر آیا تھا دے دیا. بی بی نے فرمایا وہ دے دیا. نبی نے فرمایا تو پرانا جوڑا دے دیتے، نیا شادی کا دوسرا دن ہے. بی بی نے فرمایا بابا جان میں زہرا ہوں، اس کی راہ میں پرانا دیتے مجھے حیا آتا ہے. اللہ نے چوتھے پارے کی پہلی آیت کو بھیجا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کوئی بندہ اس وقت تک نیکی کما ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ دے جو اسے سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. سخاوت میں برابر، عبادت میں برابر، یہ دونوں شجاعت میں برابر. نہیں بندے چپ ہو گئے. شجاعت میں برابر. شجاعت فضیلت ہے، برابر ہیں علی و سیدہ. آپ کہیں گے قبلہ یہ تو بات ہضم نہیں ہو رہی. خیبر میں علی، بدر میں علی، احد میں علی، شجاعت کے تیور نظر آ رہے ہیں. صفین میں علی، جمل میں علی، تبوک میں علی، خندق میں علی. ہر جنگ میں تو علی ہے، سیدہ تو کہیں نہیں. ویسے بھی عورت کا کیا کام کے میدان میں آئے؟ سیدہ خاتون ہیں، عورت ہیں، مستور ہیں، وہ میدان میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کہتے ہیں دونوں برابر. دیکھیے اللہ نے دونوں کو برابر رکھنا تھا. اللہ نے چاہا سیدہ ایک میدان میں سجاؤں گا تیرے لیے، وہ تیرا ایک میدان علی کے سارے میدانوں کے برابر ہو جائے گا. علی جب میدانوں میں جاتے تھے علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی. ذوالفقار کا کمال یہ تھا جب ایک مرتبہ مالک اشتر نے کہا تھا یا علی میری تلوار نے اتنے بندے مارے، آپ کی تلوار نے اتنے مارے، میری تلوار 2 بندے اور مار دیتی، آپ کی تلوار کے برابر ہو جاتی. علی نے فرمایا مالک اب یوں نہ کہنا. کیوں؟ جب تیری تلوار چلتی ہے تو چل پڑتی ہے، جو آگے آئے سر کاٹ دیتی ہے. میری تلوار پہلے دیکھتی ہے اس کی نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں رہتا، میری تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے جس کی نسل میں ایک بھی مومن رہتا ہو. پتا چلا جو علی کے ہاتھ میں اسلحہ تھا وہ صرف سامنے والے کو نہیں دیکھتا تھا، اس کے آنے والے کو بھی دیکھتا تھا، پھر اس کی صلب میں آنے والے کو. اس کی صلب میں ابھی میں علی کی بات نہیں کر رہا، ذوالفقار کی بات کر رہا. وہ مستقبل کو دیکھتا تھا، وہ اسلحہ صلبوں کو دیکھتا تھا. اے زہرا علی کو جو اسلحہ دیا تھا وہ ہے تلوار، وہ ہے ذوالفقار جو صلبوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے، صلبوں کو دیکھ کے چھوڑتی بھی ہے، صلبوں کو دیکھ کے کاٹتی بھی ہے. تجھے ایک میدان میں بھیجوں گا، تیرے اسلحے کا نام ہوگا دانت. تو میدان مباہدہ میں بھیجوں گا، تو جہاں علی سے بھی ایک قدم آگے چلے گی، تیرے نقشے قدم پہ علی اپنے قدم رکھے گا. میدان مباہدہ کا ہوگا، تمہاری توحید کی ہوگی، نبوت و امامت کے سائے میں تجھے بھیجوں گا. اب تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس کا نام ہے لعنت، اس کا نام ہے لعنت. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. مباہدہ ہونا تھا اور جس نے جھوٹا نکلنا تھا اس پہ ہونی تھی اللہ کی لعنت. مگر ایسا
सलामत रहे, बराबर इबादत में। चश्मे पर दूर, बीबी के दुश्मन दूर, बाबा से बुलंद सलावत। बराबर इबादत में, बराबर सखावत में, बराबर तहारत में, इन्नमा युरीदुल्लाह दोनों के लिए बराबर, शजाअत में बराबर, विलायत में बराबर, अली वलीउल्लाह, सैयदा वलीयतुल्लाह, विलायत में बराबर। अली की विलायत का मयार जानते हो? जितनी भी इबादतें हैं, अगर साथ विलायत ना हुई अल्लाह मुंह पे मार देगा। नमाज पढ़ते हो मगर दिल में अली की दुश्मनी, मुंह पे मारी जाएगी। रोजा रखते हो मगर अली की दुश्मनी, मुंह पे मारा जाएगा। नमाज अली के बगैर ऐसे है जैसे एक्सरसाइज, रोजा अली के बगैर ऐसा है जैसा भूख, हज अली के बगैर ऐसा है जैसे आवारा गर्दी, ज़कात व खुम्स अली के बगैर ऐसे हैं जैसे फसूल खर्ची, जिहाद अली के बगैर ऐसा है जैसे तलवार से जंग उतारना। अली के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं। नमाज कबूल जब अली की विलायत, रोजा कबूल अगर अली की विलायत, हज कबूल अगर अली की विलायत, ज़कात कबूल अगर अली की विलायत, खुम्स कबूल अगर अली की विलायत। ये तो है अली का मयार। कोई ऐसा काम सैयदा का भी होना चाहिए, अगर ये ना हो तो ये कुछ भी कबूल नहीं। मैं मिंबर पे बैठा हूं, 1 2 3 4 5 को गवाह बना के कह रहा हूं, सुन लो मेरा पैगाम, आप चले जाओगे, आपके जहन से बात सुबह निकल जाएगी, आप मुझे भूल जाओगे। ये 5 हैं, कोई तो एक महफूज रखेगा, जो देख भी रहे हैं महफूज भी हो रही है मेरी गुफ्तगू, मैं मर जाऊंगा, मेरी ये बात जिंदा रहेगी। याद रखना, अपनी नस्लों में ये अकीदा बना के बच्चों को सिखाना, कोई इबादत कबूल नहीं जब तक विलायत अली ना हो। मेरे साथ में मौला फरमाते हैं, याद रखो, नमाजें कबूल, रोजे कबूल, हज कबूल, ज़कात कबूल, खुम्स कबूल, जिहाद कबूल, सदके कबूल, नेकियां कबूल, खैरात कबूल, ये सारी इबादतें तब कबूल है जब विलायत अली होगी। लेकिन एक इबादत ऐसी है कि अल्लाह विलायत भी कबूल नहीं करता। बोला वो कौन सी इबादत है? अल्लाह तुक़बलुल विलाया इल्ला बिल बराअ, अल्लाह तुमसे मेरे दादा अली की विलायत भी कबूल नहीं करेगा जब तक मेरी दादी के दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। बरात नहीं करोगे, तबर्रा। जितनी मौला अली ने मोहब्बत है, हाथ भी है नहीं चुकना, जुबान भी उन्हीं खोली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, जमात के साथ दिल मौला अली तो बात कहां से शुरू हुई थी? उम्मे अमन वहीं बैठी हुई थी। ये तो दरमियान में ब्रैकेट में बात आ गई, वरना मजलिस मेरी अभी वहीं पे है। ये जो 15 मिनट लगे ये नहीं शुमार करेंगे बानियान, मुझे पूरा घंटा पढ़ना है, ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है। तो उम्मे अमन वहीं पे बैठी थी जब रसूल घर में आए, और उम्मे अमन ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह की बेटी के चेहरे की ज़ियारत करने आई थी। बल्कि जुमला बदल के यूं कहूं, उम्मे अमन ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह मैं बतूल के घर अल्लाह की इबादत करने आई थी। हाय 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 हाय। नबी ने फरमाया बैठ जाइए, हसन हुसैन को भी बुलाया, आइए मेरे दिल के मेवे बैठे। इतने में जिब्राइल नाजिल हुए और ये आयत लेकर आए जो मैंने सरनामा कलाम करार दी, व आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, हबीब अपने रिश्तेदारों को उनका हक दे दीजिए।
اچھا نبی، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، مگر پوچھا اس لیے تاکہ روایت بن جائے اور آج یہاں ممبر پہ بیٹھ کے محسن کاظمی پڑھ سکے۔ نبی نے فرمایا جبرائیل یہ کون سے رشتہ دار ہیں، کیونکہ کافی تھے، یہ کون سے ہیں اور حق کون سا ہے؟ جبرائیل پھر گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے ان رشتہ داروں سے مراد آپ کی بیٹی اور بیٹی کی اولاد ہے، اور اس حق سے مراد وہ فدق ہے جو آپ کو ملا ہے۔ نبی نے بیٹی کو قریب بلایا، ام ایمن حسن حسین کو گواہ بنا کے، اور ام ایمن کے بارے میں ملتا ہے نبی کریم نے جن عورتوں کو جنت کی بشارت دی ہے ان میں ایک بی بی ام ایمن تھی، جو پہلے رسول اللہ کی کنیز تھی، تو میراث میں رسول کے بعد رسول کی بیٹی کو ملی تھی بابا کی طرف سے۔ فرمایا کہ یہ جو اے فاطمہ جو مجھے ہبہ ہوا زمین کا ٹکڑا جسے فدق کہا جاتا ہے وہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں، وہ آج کے بعد آپ کی ملکیت میں، چونکہ باپ بیٹی کو تحفہ دے رہا تھا۔ اور اچانک نبی نے فرمایا فاطمہ زہرا، یاد ہے آپ کی ماں نے اتنا کچھ اسلام پہ قربان کیا، اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ چاہتا ہے کہ تیری ماں نے ہم پہ لٹایا، ہم آج تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اور وسائل الشیعہ کی حدیث ہے کہ ابان بن تغلب امام صادق کا صحابی مولا سے پوچھا مولا کیا رسول نے بیٹی کو فدق دیا تھا؟ فرمایا لا، نہیں، اللہ نے زہرا کو فدق عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی فرمانے لگے فاطمہ یوں کرو، کاغذ قلم لے کر آؤ۔ نبی کی بیٹی پریشان، ایک دم حیران، خوش ہوتی ہوتی مسکراتی مسکراتی چپ ہو گئی۔ بابا آپ نے دے دیا، آپ سچے باپ میں سچی بیٹی، سچے گواہ کافی ہے۔ فرمائے نہیں، قلم دوات لے کر آؤ۔ جو نبی نے تحریر لکھ کے دی میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ پریشان تو نہیں، تھک تو نہیں گئے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ نبی نے لکھا، اپنے ہاتھوں سے تحریر پہ لکھا، وقف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف هذه القرية المعلومة بحدودها على فاطمة ومن بعدها على ذريتها فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ نبی کریم نے لکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے اس قریے کو جس کی حد معلوم ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے وقف کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ذریت کی ملکیت ہے، پس جو اسے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ جاہلوں ام ایمن کو گواہ نہیں بنایا، محمد نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ بیٹی نے تحریر سنبھال کے رکھ دی۔ رسول دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد شور برپا ہو گیا کہ وہ جو فدق ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے۔ سیدہ کے گھر اس کی آمدنی آتی تھی، اور یاد رکھیے گا روایات میں ہے کہ سال کے بعد جب یہ آمدنی آتی، مدینے بھر کے فقیر مسکین اس آمدنی کا انتظار کرتے تھے۔ کیوں؟ سیدہ فرماتی ہیں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی؟ تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، النظر الی وجہ ابی محمد، اپنے بابا محمد کے چہرے کی زیارت کرنا، والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چمڑے کا بستر ہوتا تھا جن پہ حسن حسین کو سلاتی تھی۔ یہ جو کروڑوں روپے کی آمدنی آتی تھی بطول مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی، تقسیم کر دیتی۔ لیکن جب یہ خبر پھیلی کہ یہ مسلمان اس پہ حملہ، اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، سیدہ گھر سے چلی، گھر سے جا کے
منزل فضائل پہ ہوں، خود پہ کنٹرول کیجئے گا، دربار میں آ گئی۔ ایک دروازہ سیدہ کے گھر کا وہ تھا جو ڈائریکٹ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا۔ آج سیدہ اس دروازے سے نہیں آئی، سیدہ باہر کے دروازے سے آئی، گھر سے نکلی، گلیوں کو عبور کیا اور مسجد کے مین دروازے سے دربار میں مسجد میں داخل ہو۔ جہاں کل بابا بیٹھا کرتا تھا آج کوئی اور بیٹھا، درمیان میں کھڑے۔ سیدہ نے ایک خطبہ دیا، فرمانے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم ابتداءها وسبوغ آلاء اصداها وتمام منن وعلاها جمع عن الاحصاء عددها والنائی عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک ابدها وندبهم لاستزادة بشکر لاتصالها واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ ثم التفت الى اہل المجلس وقالت ایھا الناس انتم عباد اللہ۔ اس کے بعد سیدہ نے نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، حج کا، میرا موضوع خطبہ نہیں ہے، میں ٹچ کر کے آگے گزر رہا ہوں، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، حج کا فلسفہ بتاتے بتاتے، اصول دین، فروع دین بتاتے بتاتے جب بات آئی نا تبرہ کی، سیدہ نے پورے دربار کی جانب دیکھا اور کہا تم کجا میرا علی کجا، تم کون ہو، علی کو پہچانو، علی کون ہے؟ میرا علی وہ ہے جو میدانوں میں آتا تھا، میدانوں میں لڑتا تھا، خیبر کو فتح کرنے والا میرا علی، بدر کو فتح کرنے والا میرا علی، احد کو فتح کرنے والا میرا علی، تمہاری کیا مجال؟ تفرون من القتال، تم تو میدانوں سے بھی بھاگا کرتے تھے۔ قتال میدان جنگ کو کہتے ہیں، تفرون فرار ہونے والے، تم فرار ہوتے تھے، تم میدانوں سے بھی بھاگا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیدہ نے اپنے حق کے بارے میں بیان کیا اور قرآن مجید کی وہ آیات پیش کی جن میں نبی اپنی اولاد میں یا کوئی بھی باپ اپنی اولاد میں میراث چھوڑ کے جاتا ہے، وہ آیتیں پیش کرنے لگی۔ آگے مد مقابل والے نے حدیث پیش کر کے کہا نہیں، نبی فرماتے تھے کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ ورثہ نہیں ہوتا، وہ غنیمت ہے، مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ نبی کی بیٹی فرماتی تھی میں آیتیں لا رہی ہوں، تم حدیث لا رہے ہو، کل تک تو کہتے تھے ہمارے لیے کتاب کافی ہے، بتاؤ کل تک تو کہتے تھے ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آج حدیثیں تمہیں کہاں سے یاد آ گئی؟ تو جملہ کہنے دو، حدیث میراث وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی، حدیث مجہول تھی کہ ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی، دلیل میں آیتوں سے بی سنا رہی تھی جواب شافی، وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی، کلام عصمت سے جیت جائے، لبے صحیفہ میں دم نہیں تھا، جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا۔ سیدہ وہاں کھڑی، انہوں نے کہا نبی کوئی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے۔ جب کہا نا نبی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے، بی بی نے فرمایا یبنا ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، افی کتاب اللہ کہ کتاب میں موجود نہیں ہے، تارثہ ابا، تو اپنے باپ سے میراث پائے تو ٹھیک، میں پاؤں تو غلط۔ اس کے بعد بی بی نے ام ایمن کو دیکھا، میں نے ابھی ام ایمن کا تعارف کروا دیا۔ اب سنو، بی بی فرماتی ہیں اگر نبی مجھ تک کوئی میراث چھوڑ کے نہ جاتے تو آج ام ایمن میرے گھر نہ ہوتی۔ کیونکہ یہ ورثے میں، میراث میں مجھے بابا کی جانب سے ملی ہے۔ اس کے بعد جب نہ مانے کہنے لگے تحریر لے کر آ، اب یاد آیا کہ بابا نے کیوں لکھ کے دیا تھا۔ دعا کرو کسی شریف کو کمینے سے مانگنا نہ پڑے۔ یوسف کی قیمت کیا تھی کوئی یعقوب سے پوچھتا، کھوٹے سکوں میں بیچنے والے حاسدوں کو کیا پتا یوسف کون تھا۔ خدا کی قسم اگر اسی دربار کے منبر پہ بیٹھا ہوتا محمد اور بطول کچھ مانگتی، کائنات بیٹی کے قدموں میں ڈال دیتا بابا، لیکن واسطہ کن سے پڑ گیا؟ کانپتے ہاتھوں سے بطول نے اپنے حجاب والے پردے سے باہر ہاتھ نکالا، کہا یہ بابا کی تحریر، عزادارو سنتے ہونا گئی تھی تو بال سے آتے، پلٹی تو سفید ہو گئی،
جتنے گھنٹے آنے جانے کے یا خطبے کے لگے اتنی دیر میں سفید نہیں ہوئے. سنو یہ سند گئی ظالم بے حیا نے بطول کے سامنے سند کو پھاڑنا شروع کیا. رونے والوں اٹھا کے زمین پہ پھینکا. بطول اب معاف کرنا یہ جملہ محسوس کرنے والا ہے. امتی کرسیوں میں بیٹھے تھے, نبی کی بیٹی فرش پہ بیٹھ گئی, اپنے دامن کو پھیلایا, ٹکڑے چنتے چنتے بال سفید ہو گئے. اور حسین سے کہا حسین کل ٹکڑے چننے پڑے, دیکھ رہے زمین پہ بیٹھ کے ایسے چنا جاتا ہے. اجرکم اللہ. روتی ہوئی آئی. جب تھک گئی نا کھڑے ہو کے, ایک مرتبہ حضرت سلیمان کو دیکھا, چچا زہرا تھک گئی ہے. سیدھا روتی بابا کی قبر پہ آئی اور 3 بین کیے. رو کے کہا بابا مجھے دکھ یہ نہیں کہ میرا حق لوٹا گیا, بابا زہرا تو کوئی ضرورت نہیں, بابا دکھ اس بات کا ہے میں کھڑی رہی لوگ بیٹھے رہے. بابا دکھ اس بات کا ہے میں مانگتی رہی لوگ چھڑاتے رہے. معاف کرنا بابا, دکھ اس بات کا ہے میں روتی رہی لوگ ہنستے رہے. اجرکم اللہ. بڑا روئی سیدہ, بڑا ہی روئی سیدہ. 18 سال میں آپ کی جوان بیٹیاں ہوں گی, کسی نے کوئی بیٹی دیکھی ہو جس کے 18 سال میں بال بھی سفید ہو گئے, 18 سال میں کمر بھی جھک گئی, 18 سال میں چلتی ہے تو ہاتھ پہلو میں ہوتا ہے. ازادارے 28 سفر کو رسول دنیا سے گئے, 75 یا 95 دن بیٹی باپ کے بعد زندہ رہی. میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا جتنے دن زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. اور نمازی بیٹھے ہو مجھے بتاؤ تسبیح اٹھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, تسبیح کا کتنا وزن ہوتا ہے جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکے. سارے دن سیدہ نے جب نماز پڑھی دیوار کے سہارے اٹھتی, دیوار کے سہارے بیٹھتی, ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا, ایک ہاتھ دیوار پہ ہوتا. عزادارو یہ پہلو پہ ہاتھ 95 دن رکھنا جانتے ہو یہ کوئی عام بات نہ تھی. علی سے بھی چھپاتی رہی. چلی گئی نا زہرا, نہ رونے والا علی اٹھائے مار مار کے روتا. فرقہ مولا کا صحابی تھا, دروازے پہ آیا, مولا آدھی رات کو کیوں روتے ہیں؟ فرمایا فرقہ میں روتا اس لیے ہوں یہ ہاتھ بھی زندہ سلامت ہے. مولا آپ تو صبر کر رہے تھے, رسول کا حکم تھا. فرمایا فرقہ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا. فرقہ کہتا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا فرقہ 95 دن زہرا نے مجھے بھی نہیں بتایا, جب میں غسل دے رہا تھا مجھے فضا نے بتایا یا علی بطول کی پسلیاں ٹوٹی. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, سیدہ کا ہاتھ زخمی. عزادارو کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ. تسلی سے سنو مجھے کوئی جلدی نہیں. الہجوم علی بیت فاطمہ, کتاب کا نام ہے فاطمہ کے گھر میں رش. اس کتاب کے جملے ہیں ساری زندگی جتنی دن بابا کے بعد رہی نا, سیدہ کا چادر کا ایک حصہ اپنے رخسار کے یوں ہوتا تھا. ایک مرتبہ حسن نے پوچھا اماں ہم تیرے بیٹے ہیں, کیا بیٹوں سے بھی مائیں پردہ کرتی ہیں؟ تھوڑا سا ہٹا کے کہا بچوں تم مر جاؤ گے, دیکھو یہ وہ نشان ہے جب ظالم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا, وہ ہاتھ کا نشان آج تک میرے چہرے پہ. میں بابا کے پاس جا کے کہوں گی بابا جنہیں تو نے کلمہ پڑھایا تیری بیٹی کو تماچے مار دے. آخری رات سیدہ کی علی کو قریب بلایا, یا علی میری چند وصیتیں ہیں. جی بنت پیمبر. فرمایا یا علی میرے قریب بیٹھیے. یا علی مجھے غسل و کفن خود دینا. یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, اگر ممکن ہو نا تو تھوڑا یہ لائٹس آف کر دو
کیونکہ بطول کو روشنی سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے زہرا کا جنازہ پڑھنا ہے, مجھے سیدو معاف کیجئے گا. رو کے کہا یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. عزادارو اپنے وطن میں قبر بن جائے نا سب کا شوق ہوتا ہے, پردیس میں بھی ہونا. اگر کوئی مر جائے پردیس میں رشتہ دار کہتے ہیں لاش وطن میں لے کر آؤ. جب لاش کو دفنا دیا جائے پھر اگلی کوشش ہوتی ہے قبر کا نشان باقی رکھو تاکہ نسلوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی قبر ہے. عزادارو اللہ جانے کیوں کہا یا علی دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا. یا علی آدھی آدھی رات کو میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا. ایران کے طالب علم کے جملے فرماتے قرآن تو بہانا تھا, زہرا اتنی ڈر گئی تھی. یا علی میری قبر پہ خود پہرے دینا. یا علی مدینے کے وحشیوں نے مجھے بڑا مارا. آج رکھو من اللہ رات گزر گئی, رات گزر گئی, آدھی رات کا وقت گزر گیا. عزادارو بطول نے بچوں کو بلایا, میرے شہزادوں جاؤ نانا کی قبر پہ میری صحت کی دعا مانگو. حسن حسین مانگ کے کہنے نانا کی قبر پہ ایک سرحانے والی سائیڈ پہ بیٹھا, ایک قدموں کی جانب بیٹھا اور روکے کا نانا دعا کر ماں بیمار ہے, نانا ہماری موت کو کچھ نہ ہوئے. جملہ کرتے ہیں جگر پھاڑ دیتا ہے. جو امیر تھا نا اس نے کہا نانا ماں بیمار ہے. جو غریب تھا کہنے لگا نانا وہ مانگتا ہے امیروں کی طرح. نانا اٹھ قبر سے باہر آ, ماں بڑی زخمی ہے. نانا تیری امت نے میری ماں کو بڑا مارا. نانا تیری امت نے میری ماں کی پسلیاں توڑ دی. کتاب کا نام انوار خمسہ. پہلے جب بھی شہزادے آتے قبر سے سلام کا جواب آتا, آج قبر تک محمد باہر آئے لوگے گا میرے بچوں جاؤ تم یتیم ہو گئے. گلیوں میں بچوں کو پتا چل جائے نا ماں مر گئی ہے, وہ بچے گھر کیسے جاتے ہیں؟ نہ قدموں میں پیروں میں جھوٹوں کا ہوش ہوتا ہے, نہ گریبان کا ہوش ہوتا ہے. روتے روتے شہزادے گھر پہنچے. بی بی فضا نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ پہلے کھانا کھاؤ. روکے گا نہیں پہلے ماں سے ملا. پھر میں کھانا پہلے کھانے ماں سے بعد میں ملنا. بڑا تو خاموش رہا. چھوٹے نے کہا ماں تو جانتی ہے میں ماں زہرا کے بغیر کھانے نہیں کھاتا. یہ کہنا تھا حجرے سے آواز ہے فضا ہر کسی کو روک میرے حسین کو نہ روک. آ جا میرا حسین. دونوں شہزادے پاک کے جنازے پہ آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فضا نے کہا بچوں جاؤ مسجد میں بابا کو بتاؤ رونے والے وہ علی جو خیبر کا فاتح تھا, جو بدر کا فاتح تھا, کسی کی جرت نہ تھی کوئی علی کو زمین میں گراتا. آج جب حسین نے کہا بابا ماں مر گئی, علی کے بل زمین میں گرا, رونے کے لگا ہائے میری قبر ٹوٹ گئی. آج رکھو من اللہ زہرا تم سے راضی ہو. اللہم عجل ولیک الفرج. اے بطول کا انتقام لینے والے جلدی آ جاؤ. اے جنت البقیع کی قبر کے وارث جلدی آ جاؤ. عزادارو علی چلے مسجد سے چلے, مجھے معاف کرنا. علی کا مسجد سے چل کر بطول کے جنازے تک آنا جو مقتل میں جملے ہیں. بطول کیسے علی آیا؟ 3 جنازے ایسے ہیں جہاں وارث چل کے نہیں آئے. آتے وقت کبھی منہ کے بل گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. سنو گے پہلا جنازہ مولا سجاد فرماتے ہیں جب شمر میرے بابا کے سینے پہ بیٹھا تھا 70 قدم پہ میری مٹھی پھیلا, کبھی گر جاتی تھی کبھی کربلا کی زمین سے اٹھ جاتی. جوانوں مجھے معاف کرنا. دوسرا جنازہ عصر عاشور ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا جنازہ جہاں پورا باپ چلا, کبھی گر جاتا تھا کبھی اٹھ جاتا تھا. اور تیسرا جنازہ مدینے میں زہرا کا تھا, علی چلے کبھی گر جاتے تھے. اجرکم اللہ. کوئی غم
کرنا ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. علی گھر آ گئے, کیا دیکھا بطول دنیا سے چلی گئی, غسل دیا, کفن دیا. آدھی رات کا وقت تھا, بطول کے صحن میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. سارے بچے ماں کے جنازے سے لپٹ گئے. کوئی ماں کے ہاتھوں کو چوم کے روتی تھی, کوئی ماں کا چہرہ دیکھ کے روتی. ادھر علی نے دائیں بائیں دیکھا, حسن بھی موجود ہے, ام کلثوم بھی ہے, بڑی بیٹی زینب بھی ہے. رو کے کہا میرا حسین کہاں ہے؟ کیا دیکھا, ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا. علی نے فرمایا میرا ماں کا چہرہ نہیں دیکھے گا. کہنے لگا بابا بتا, کیا میں فخر عیسیٰ نہیں, ماں فخر مریم نہیں؟ جب عیسیٰ کو ماں نے بلایا تب عیسیٰ آیا تھا. میں نہیں جاؤں گا جب تک ماں نہ بلائے. رونے والوں بندے کفن ٹوٹے, رو کے کہا میرا غریب کربلا, میرا پیاسا حسین. میں ایک جملہ کہوں گا بی بی, ایک ادھار رہ گیا, تم نے بلایا, حسین آ گیا. کل 10 محرم جب زین سے غریب گرا, رونے کا اماں تجھے تیرا بیٹا بلا رہا ہے. حسین کی اماں اپنا ہاتھ پہلو پہ رکھ کے کہتی میں مدینہ چھوڑ کے آ گئی, اور میرا لال اور میری چھوٹی میں اجرکم اللہ. کرو غریبوں کا مادہ رضادارو. جنازے سے نمٹ گیا حسین. حادث غیبی کی صدا یا علی, رات گزر رہی ہے, جنازے سے حسین کو چکا کر علی آگے بڑھے. میرا لال اونچا نہ رو, مدینے کے لوگوں کو پتہ نہ چلے تمہاری ماں مر گئی ہے. حسین جنازہ چھوڑ دے, عزادارو معاف کرنا. بڑے پیار سے حسین کو باپ نے ماں کے جنازے سے جدا کر دیا. میں کہوں گا مولا حسین, یہ امیری کا دن تھا, ایک غربت کا دن آئے گا جب تیرا لاشا ہوگا. تیری 4 سال کی سکینہ ہو گئی, بابا کے جنازے سے جدا کرنے والا کوئی باپ دادا نہیں. اکبر کا قاتل تماچے, حسین کا قاتل تماچے. جنازہ اٹھاؤ. سلمان نے جنازہ اٹھایا, علی نے جنازہ اٹھایا, بطول کے بچوں نے جنازہ اٹھایا. قبر کے قریب آ گئے. میں نے اس سے آگے کبھی مصائب نہیں پڑھا, آج پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دو. جو رونے آئے ہو ماتم ضرور کرنا. عزادارو, علی مدینے کی گلیوں میں, ہائے جنازے کی غربت دیکھو. 4 بندے ہیں جنازے کے ساتھ. قبر کھودی علی نے, بطول کی میت قبر کے حوالے کی, 2 ہاتھ باہر آئے. یا علی میری امانت میرے حوالے کر. علی منہ پھیر کے رونے لگے. سلمان کہا یا علی کیا ہوا؟ فرمایا سلمان, جب نبی نے ہمارا عقد پڑھا تھا, بطول کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا تھا اور کہا تھا یا علی میری امانت کا خیال رکھنا. سلمان نبی کو کیا بھول گئے, یا رسول اللہ جو امانت مجھے دی تھی یہ امانت ٹوٹ چکی ہے. ماتم حسین. ہن کلے علی نے رہ جانا, اج نکھڑنا میں تو زہرا نے. ہن کلے علی نے رہ جانا, اج نکھڑنا میں تو زہرا نے. جا قبر نبی تے سنگی روندا تے وین علی اے او پوندا. اج آخری رات ہے زہرا دی, اج آخری رات ہے زہرا دی.
अज आखिरी रात है ज़हरा दी, अज आखिरी रात है ज़हरा दी। हुण कल्ले अली ने रह जाना, अज विछड़ना मैथों ज़हरा ने। हुण कल्ले अली ने रह जाना, अज विछड़ना मैथों ज़हरा ने। जा कब्रे नबी ते सीनों ते मैन अली ए हो पांदा। अज आखिरी रात है ज़हरा दी, अज आखिरी रात है ज़हरा दी, अज आखिरी रात है ज़हरा दी, अज आखिरी रात है ज़हरा दी। धियां दा दिल डुबदा जांदा, पुत्रां नूं चैन नहीं आंदा। अज आखिरी रात है ज़हरा दी, अज आखिरी रात है ज़हरा दी, अज आखिरी रात है ज़हरा दी, अज आखिरी रात है ज़हरा दी।